میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کے نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پک ڈنڈیوں پہ ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا؟ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے، ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا، قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گپا ماں گا سارے وہ طبلے کی دھڑکن پہ تک دن دھنک دن باہم چل رہے تھے، قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگل چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی۔ کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنی کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئیں، کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ قدم ہمارے پھر سے اٹھنے لگے۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پہ پلٹ کے مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے۔ وہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پہ اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں میں آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پہ کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے۔ تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں، ہر علم و فن میں، ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔